ہو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نارکم، کہ تمہاری دنیا کی آگ جو ہے، جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ قیلہ، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر، ان کانت لکافیتن، یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرہا، کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 حصہ جو ہے بڑھا دی گئی ہے، اور ہر حصے کی حرارت دنیا کی حرارت کے برابر ہے، کہ جہنم کے ہر حصے کی آگ کی حرارت جو ہے دنیا کی آگ کی حرارت کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی آگ کتنی سخت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ کی سے 69 حصے جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ اعاذنا اللہ من نار جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا، کہ جہنم والوں میں سے سب سے کم درجے کا جو عذاب والا شخص ہوگا، اور جو سب سے کم درجے کا ہوگا بے اعتبار عذاب کے، من لہو، وہ شخص ہوگا کہ اس کے لیے نعلان، 2 جوتے ہوں گے آگ کے، وشراکان، اور ان 2 جوتوں کے تسمے جو ہیں وہ آگ کے ہوں گے، یغلی منہما، جوش مارے گا ان 2 آگ کے جوتوں اور 2 تسموں سے، دماغہ، اس آدمی کا دماغ، کما یغلی، جیسا کہ جوش مارتی ہے، المرجل، ہنڈیا آگ پر، ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا وانہ لاہونہم عذابا۔ اب وہ آدمی جو ہے وہ نہیں خیال کرے گا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ سخت عذاب میں بھی ہو، اس کے خیال کے اعتبار سے وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب جو ہے وہ مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَأَحْوَنُهُمْ، بے شک وہ آدمی ان جہنم والوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ تو جہنم کا عذاب جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ایک آگے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یؤتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامت، قیامت والے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت اور نعمتوں کی زندگی بسر کرنے والا تھا، فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغَةً، اب اس آدمی کو جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا، غوطہ دینے کے بعد ثم یقال، پھر کہا جائے گا اس کو، یا ابن آدم، اے ابن آدم، حل رأیت خیرا قط، کیا دیکھا ہے تو نے کبھی کسی خیر کو، حل مر بک نعیم قط، کیا دور سے بھی کسی نعمت کا تیرے پاس سے گزر ہوا ہے؟ فیقول، وہ آدمی کہے گا لا واللہ، نہیں،
اللہ کی قسم یا رب، اے رب، اے میرے رب، میرے پاس سے کبھی دنیا کی نعمتوں کا گزر نہیں ہوا، کبھی میں نے کسی بھلائی کو نہیں دیکھا۔ وَيُؤْتَى، اور ایک آدمی کو لایا جائے گا بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ آدمی جس کی زندگی دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دے اور دکھ میں گزری ہوگی، اب اس کو لا کر فَيُسْبَغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اس آدمی کو جنت میں ایک غوطہ لگایا جائے گا اور دیا جائے گا، فَيُقَالُ، پس وہ کہا جائے گا لہو، اس آدمی کے لیے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، حل رائیتا بُؤْسًا قَطُّ، کہ تو نے کبھی دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہے؟ وَحَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ، اور کبھی تیرے پاس سے دور سے کوئی تکلیف گزری ہے؟ وہ آدمی کہے گا لا، نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، یا رب، اے میرے پروردگار، ما مر بی بؤس قط، نہیں گزری میرے پاس سے کوئی تکلیف، ولا رأیت شدۃ قط، اور نہ میں نے کبھی کسی دکھ درد کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذابات سے بچا لے۔ دنیا کا دکھ درد تکلیف، دنیا کے اندر مسائل، یہ تو گزر جائیں گے، ایک نہ ایک دن زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ فرعون نے بھی تو کتنی زندگی گزاری تھی، کہتے ہیں کہ اس کے سر میں ایک دن بھی درد نہیں چڑھا تھا اور درد نہیں ہوا تھا، اس کی بھی زندگی گزر گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دکھوں کے اندر گزاری، ان کی بھی زندگی گزر گئی۔ لیکن جو آدمی کل قیامت والے دن راحت والی زندگی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دے، اصل میں وہی زندگی ہے، اور جو کل قیامت والے دن تکلیف والی زندگی کے اندر مبتلا ہوا تو حقیقت میں اصل تکلیف ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں قیامت کے دکھ درد سے محفوظ رکھے اور قیامت